تصویر سے یہ آواز آ رہی ہے؟ جی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. زیبی صاحبہ سے ملتبس ہوں کہ وہ کوئی حمد کے یا نعت کے اشعار پیش کرتے ہیں. جی بالکل، ہم پیش کر رہی ہوں. تو گناہوں سے بچا رکھ لے شب تار کی لاج، میرے مولا تو ہی رکھتا ہے سیاہ کار کی لاج. ماشاءاللہ. دیکھو ہم کے اشعار پیش کر رہی ہوں. تو گناہوں سے بچا رکھ لے شب تار کی لاج، میرے مولا تو ہی رکھتا ہے سیاہ کار کی لاج، میرے معبود تو ہی رکھتا ہے ناچار کی لاج، ہے تیرے ہاتھ قیامت میں گناہ گار کی لاج. اس مصرے پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چادر عفو و کرم اس کی ہے سر پر میرے، میرا رب رکھتا ہے مجھ عبد خطا کار کی لاج. چادر عفو و کرم ہے اس چادر عفو و کرم اس کی ہے سر پر میرے، میرا رب رکھتا ہے مجھ عبد خطا کار کی لاج. مانگتی ہوں میں دعا تو ہی ہے سننے والا، میرے معبود تو ہی رکھنا طلبگار کی لاج. کوئی ثانی نہیں تیرا یہ کیا ہے انکار، میرے اللہ تو رکھنا میرے انکار کی لاج. میرے اللہ تو رکھنا میرے انکار کی لاج، میں تیرے پیار کی منکر نہ کسی لمحہ رہوں، تجھ سے ہے پیار مجھے رکھنا میرے پیار کی لاج. میری غربت کی تو ہی ہے شرم، میرے غربت کی تو ہی شرم ہے رکھنے والا، میں ہوں نادار الہی رہے نادار کی لاج. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری غربت کی تو ہی ہے شرم، میرے غربت کی تو ہی شرم ہے رکھنے والا، میں ہوں نادار الہی رہے نادار کی لاج. تیرا اقرار ہے یا رب مجھے ہر نفس رکھنا الہی میرے اقرار کی لاج. سجدہ کرتی ہوں تجھے سجدے کے لائق ہے تو، رکھنا معبود تو زیبی کے بھی پندار کی لاج. تو گناہوں سے بچا رکھ لے شب تار کی لاج، میرے مولا تو ہی رکھتا ہے سیاہ کار کی لاج. نعت کی دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ. نعت میں سے میں آپ مختصر سی نعت. نہ بھید ظاہر ان سے ہوا کائنات میں، نہ بھید ظاہر ان سے ہوا کائنات میں، اللہ ہی کی ہے ذات قرار و ثبات میں. بس ختم النبی ہیں وہی کائنات میں، پیغام الہی کا گونجتا ہے شش جہات میں. آٹھوں پہر وہ ذکر خدا میں مگن رہے، پڑھتے تھے وہ نماز تہجد جو رات میں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. آٹھوں پہر وہ ذکر خدا میں مگن رہے، پڑھتے تھے وہ نماز تہجد جو رات میں. اعمال میرے پاس کہاں حشر کے لیے، اعمال میرے پاس کہاں حشر کے لیے، درکار مجھ کو ان کی مدد ہے نجات میں. انسا کوئی فصیح نہ انسا کوئی بلیغ، ہے انجمن حضور خود اپنی ہی ذات میں. اپنی مثال آپ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی ان اللہ جیسا علیہ وسلم. ہو یہ ہے ناممکنات میں. اپنی مثال آپ محمد کی ذات ہے، ان جیسا کوئی ہو یہ ہے ناممکنات میں. میرے رسول پاک بڑے با کمال ہیں، قرآن ہے تمام انہی کی صفات میں. زیبی خدائے پاک کا نام ورد لب، زیبی خدائے پاک کا ہو نام ورد لب، میرے نبی نے درس دیا دنیات میں. نہ بھید واہ ظاہر ہوا کائنات میں، اللہ ہی کی ہے ذات قرار و ثبات میں.
बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैबुन्निसा ज़ैबी साहिबा कराची से हम बारी और नाज शरीफ के अशार पेश कर रही थी। अब इस सेमिनार का बाकायदा आगाज करने के लिए मैं मसनद सदारत के लिए नहायत ही अदब व एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर सगीर इब्राहिम साहब का कि वो आज के हमारे इस सेमिनार की सदारत कबूल फरमाकर हमें ममनून फरमाए। जी सर। जी बहुत शुक्रिया हम सब जी। और आज की हमारे मेहमान और हम जो है मेहमान खुसूसी की लिए ऐलान जो है प्रोफेसर महर इलियास साहब से कहते हैं वो हमारे मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बाकी मेहमान जो है अब आते रहेंगे अपने अपने टाइम से, लेकिन हम अपना सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं जो हूँ ज़ैबुन्निसा ज़ैबी साहिबा से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपना मकाला, अपने ख्यालात का इजहार आज के मौजू पे करें जो अल्लामा इकबाल शायर मशरिक की खिदमत पर रोशनी डालें। मैं ज़ैबुन्निसा ज़ैबी साहिबा की अदबी खिदमत, उनके तारुफ में क्या कहूँ, क्योंकि उनकी तारुफ इतना तवील है और ये तारुफ की मोहताज नहीं है। हर कोई इनकी खिदमत को जानता है। बस इतना मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह दुनिया में एक सूरज है, एक चांद है और एक ताजमहल है, एक मीनार पाकिस्तान है, और इसी तरह एक ही मलकाए तरन्नुम नूर जहां की आवाज दुनिया में है, और इसी तरह एक ही मलकाए कलम ज़ैब अदब ज़ैबुन्निसा ज़ैबी का नाम आज दुनिया एक अदब में कोने कोने में जाना और पहचाना जा रहा है। मैं निहायत अदब व एहतराम से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनकर आज के प्रोग्राम का आगाज करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अख्तर, ऐसी बात नहीं है। आप सब लोग अपनी अपनी जगह बहुत अहम है, मेरा कुछ भी नहीं काम नहीं है, बस जो भी है करवा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। और अल्लाह ताला बस हाँ जी, कलाम इकबाल के हवाले से अल्लामा इकबाल के हवाले से बात जब हम करते हैं तो एक बात अशार उनका पहले मैं पढ़ती हूँ। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। हो जिसके रगो पै में फकत मस्ती किरदार, यही जज्बा इश्क है जो मुसलमान को काफिर से जुदा करता है। और कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो ये तो मर्द मोमिन का उनका एक नजरिया था जो उन्होंने मर्द मोमिन के हवाले से पेश किया। और फिर वो वैसे कहते हैं, यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। तो वो तो पूरे जहान की बात करते हैं, पूरी दुनिया की बात करते हैं। और कलाम इकबाल के हवाले से दो शेर जो मैंने कहे वो मैं कहती हूँ उनके बाद, और फिर उनके मौजूआत पर और उनके कलाम पर बात करती हूँ। रतबुल लिसान उनका तो सारा जहान है, खुद अपनी शायरी का वो एक आसमान है। रतबुल लिसान उनका तो सारा जहान है, खुद अपनी शायरी का वो एक आसमान है। वो शायरी का एक सितारा है अर्जुमन, बज़्मे जहां में नाम है उनका तो सरबलंद। और अल्लामा इकबाल की शायरी की अगर मौजू और नजरियात और उनकी फिक्र का अगर इहाता किया जाए तो ये कहना बेजा ना होगा कि उनमें हमागिरियत, वुसअत और जिंदगी के मुख्तलिफ नौ पहलुओं के मुतनव्वि रंग हमें नजर आते हैं। उनका कलाम आला अखलाकी कदरों, इंसानी अजमतों और फलसफा हयात का आयनादार है, जिसमें इंसान और इंसानी जिंदगी से मुताल्लिक इंफरादी और इज्तिमाई सोचो फिक्र, उनके मसाइल, मुश्किलात और मामलात का तस्करा मिलता है। न सिर्फ तस्करा मिलता है बल्कि उनका हल भी हमें अल्लामा इकबाल के कलाम और उनके नजरियात और उनकी फिक्र में हमें नजर आता है। उन्होंने बनी नौ इंसान को हयात नौ का पैगाम दिया, मुसलमानों के फिक्र एहसास को एक तर्जुमानी दी। आपने कौम और नई नस्ल को तौहीद, रसालत और मार्फत और शरीयत और तरीक़त का इदराक अता किया। न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि दुनिया भर के इंसानों के लिए उनका पैगाम है। और आपने जो है
جو آپ کے فلسفے کے بنیادی ایک اصول ہیں، اس میں آپ کہتے ہیں کہ اقبال عام آدمی کو مرد خدا، مرد مومن، بندہ افاقی، مرد کامل کے روپ میں اشرف مخلوقات کے مرتبے پہ سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا مرد مومن جس کی گفتار و کردار میں تضاد نہ ہو، حق و باطل میں وہ تمیز کر سکے، جو قرآن و حدیث کو سمجھتا ہو، اطاعت خدا بندی کا پابند ہو، حقوق العباد کی اہمیت سے بہرہ ہو، جو دلوں کا فاتح ہو۔ اور اسی نظریے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ ضرب کلیم میں وہ کہتے ہیں، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ خوش شناسی اور خودی کے اسرار انسان کو اپنی صلاحیتوں پر اعتبار کرنا سکھاتے ہیں۔ اور ایسے انسان کے لیے انہوں نے کہا، اے انسان اپنی ہستی کو پہچان اور اپنی ہستی کو ثابت کر، کیونکہ تجھے اشرف مخلوقات پیدا کیا گیا ہے۔ تو راز کنو مکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ اور اپنی نظم، جو ان کی نظم ہے خطاب نوجوانان اسلام میں، وہ حرکت و عمل اور محنت و کوشش اور جدوجہد کو انسان کی کامیابی قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں اور خوبیوں سے واقف ہو جاتا ہے تو وہ سستی، کاہلی، بیکاری سے جان چھڑا لیتا ہے اور کامیابی کے جانب وہ رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اور ہر شخص کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، جس زمین سے وہ میں پیدا ہوتا ہے اس سے اس کا ایک والہانہ ایک عشق ہوتا ہے۔ کیا تو مادر وطن سے بھی والہانہ محبت اور جذبہ حب الوطنی کے جو اسلاف و اجداد کا ایمان و ایقان اور ایک قومی غیرت، حریت پسندی اور عظمت رفتہ کا بیان ہے، اس کا بھی وہ اظہار کرتے ہیں۔ اور مذہبی ہم آہنگی اور قومی اتحاد آپ کی پیشتر نظموں کی موضوعات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ہمالہ ہے، ترانہ ہندی ہے، نیا شوالہ ہے، شعائے امید، صدائے درد، تصویر درد، بچوں کے مکالماتی نظمیں ہیں جن میں بچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے دراصل وہ بڑے اس مخاطب ہیں۔ گائے اور بکری، پہاڑ اور گلیری، مکڑا اور مکھی، آپ کی شعرۂ افاق نظمیں، اور پھر شعرۂ افاق نظم میں آپ کے شکوہ اور جواب شکوہ، شمع اور شاعر، سرمایہ و محنت، تہذیب حاضر، طلوع اسلام، اور بے شمار رباعیات، کتاب، غزلیں، نظمیں، زندگی کے گناگو موضوعات کی انہوں نے عکاسی کی ہے۔ آپ کے کلام میں ہمیں نا امیدی نظر نہیں آتی، بلکہ مایوسی کے بجائے آپ رجائیت کی طرف انسان کو راغب کرتے ہیں، حوصلہ مندی اور جرت کا ایک پیغام دیتے ہیں، عزم و ہمت، جوش و ولولہ، فکر انگیزی، درد مندی، توانائی، امنگ اور خودی کا پیغام آپ کے بنیادی نکات میں شامل ہے، بنیادی فکر میں شامل ہے۔ اور آپ کے اگر کلام کی اہم بنیادی نکات کو مزید بیان کیا جائے تو ان میں نظریہ خودی ہے، نظریہ خرد، نظریہ انسانیت، نظریہ نجات، نظریہ عقل و عشق اور نظریہ ہمت و عمل ہے۔ اور حسن و کائنات پر آپ کی شاعری کا ایک اہم حصہ ہے حسن کائنات، اور اس پر میرا الگ سے ایک پورا مضمون بھی ہے، لیکن یہاں مختصر بہت۔ حسن کائنات آپ کی شاعری کا ایک اور اہم حصہ اور توجہ طلب نظریہ ہے، اور اس موضوع پر آپ جہاں عالم نباتات، عالم افلاک اور نظارہ کائنات، جمادات و حیوانات، سبزہ، پہاڑ، دریا، چرند پرند، آبشار اور فطرت حسن کو شامل کرتے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ انسان کو جو ہے انسان میں کامیابی کے راستے پر چلنے کے لیے اسے راغب کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے کلام کی خصوصیات کا اگر ذکر کیا جائے اور آپ کے کلام کی اگر بات کی جائے تو اس میں رفت تخیل اور بلند فکر اوج کمال پر ہے۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ اور نادر ترکیبوں کی ندرت جو آپ کے کلام میں ہمیں نظر آتی ہے، اس سے آپ کے کلام میں دلکشی اور فکر و تخیل کی پرواز کو بلندی ملتی ہے، اور آپ کے عربی اور فارسی پر آپ کو قدرت کاملہ حاصل تھی، اسی کی بدولت آپ کی زبان جو آپ نے استعمال کی اس میں بہت زیادہ وسعت ہے، یا آپ کی تراکیب کا استعمال آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے، معنی اور مطالب جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں سامنے آ جاتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ تراکیب کو پر غور کریں تو صبح دوام زندگی، شمشیر ذوق جستجو، قافلہ رنگ و بو، قطرائے وسعت طلب وغیرہ، یہ سارے آپ کی چیزیں تراکیب بھی ہیں اس میں آپ کی، اور تشبیہات کا بھی جس طرح سے آپ احاطہ کرتے ہیں اپنی شاعری میں، وہ ایک بڑا خوبصورت انداز ہے۔ یعنی نہ صرف آپ کی شاعری جو ہے وہ ایک پیغام ہے، بلکہ ایک شاعری کا جو خوبی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر نغمیت ہو، موسیقیت ہو، اور وہ اپنی طرف متوجہ کرے کاری کو، دلچسپی بھی ہو، ان ساری چیزوں کا آپ نے خیال رکھا ہے۔ آپ کے کلام میں رمز و ایما بھی ہمیں نظر آتا ہے، یعنی اشاروں اور تنایوں میں بھی بات کرنے کا آپ کو ہنر خوب آتا ہے۔ متائے دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کی غمزہ خوریز ہے ساکی۔ اور حسن الفاظ سے اگر بات کی جائے تو آپ نے اس سے حسن الفاظ میں
आपने तकरार की कैफियत पैदा करके शेर के मफहूम मायने में एक जिंदा तस्वीर का सा समा आप बांध देते हैं। कहते हैं मेरे तूफान यम बयम दरिया बदरिया जू बजू यकीन मोहकम अमले पे हम मोहब्बत पाते हैं आलम। और बांगे दरा की कई नज़में हैं जो कुदरती मनाजिर की तस्वीर कशी करती हैं और उसके उम्दा नमूने हमें नजर आते हैं। अब्रे कौसार, एक शाम और एक आरजू, हिमाला वगैरह। फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, उदे उदे नीले नीले पीले पीले पैरहन। तशबीह, इश्तिहार और तलमीहात और शेरी जमालियात में ये सारी चीज़ें आपके जब कलाम में शामिल होती हैं तो आपके कलाम में एक जिद्दत और ताजगी और खूबसूरती और हुस्न पैदा करती हैं। आप कहते हैं हुस्ने अजल है पैदा तारों की दिल भरी में, जिस तरह अक्से गुल हो शबनम की आरसी में। आपका दिल कौम और मिल्लत की हालत भी देखकर बहुत मलूल और अफसरदा होता है, इसीलिए कौमी और मिल्ली ख्यालात में बहुत सोज़-ओ-गुदाज़ आपके यहाँ मिलता है। सदाए दर्द और दीगर आपकी जो नज़्में हैं वो सरापा सोज़ और गुदाज़ में डूबी हुई हैं। इसी सोज़ और गुदाज़ ने उनके कलाम को ज़िंदा व जावेद बना दिया है। वही मेरी कम नसीबी, वही तेरी बेनियाज़ी, मेरे काम कुछ ना आया, ये कमाले नैनवाज़ी। उसलूब बयान में दिलकशी का अंसर आपके कलाम में नग़्मगी, तरन्नुम, लुत्फ़ व शगुफ़्तगी पैदा करता है। ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसी ने इस्माइल को अदाब फ़र्ज़ंदी। आपके कलाम में बला का जोश जज़्बा है, जज़्बात की फरावानी मुअज़्ज़न है। ये खामोशी कहाँ तक लज़्ज़त फरियाद पैदा कर, ज़मीं पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। कुछ अरसा जो था आपने ओरिएंटल दरमियान से मैं मुख्तसर मेरा ख्याल करने की कोशिश करती हूँ। अल्लामा इकबाल की मशहूर तसनीफ़ें बांगे दरा, बाल जिब्राइल, ज़र्ब कलीम और फ़ुक़ान हिजाज़, क़याम मशरिक़ और रमूज़ बेखुदी, जावेद नामा, ज़ुबूर अजम और दाग़ दिली से आपका गायबाना ताल्लुक़ रहा। ख़त व ख़िताबत के ज़रिए शेरी रौनाई हासिल की। 16 बरस से मैट्रिक करने के बाद करीम बीबी से आपकी शादी हुई। 2 औलादे, बेटी मिराज बीबी और बेटा आफ्ताब इकबाल और अगदे सारी सरदार बेगम से हुआ और उनके वतन से जावेद इकबाल पैदा हुए। जब आपकी वफ़ात हुई तो वो 13 बरस के थे और आपकी वालिदा इमाम बीबी वालिदा शेख नूर मोहम्मद मज़हबी और सूफियाना मिजाज के हामिल थे। इसी माहौल ने आपकी किरदार साजी में अहम किरदार अदा किया और म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से ईरान में माबाद अज़बियात का इर्तिक़ा के मौजू पर तहक़ीक़ी मकाला और फिर डॉक्टर ऑफ फ़िलॉसफ़ी पीएचडी की डिग्री हासिल की। बरतानिया के कॉलेज से ही आपने बैरिस्ट्री का इम्तिहान भी पास किया और कुछ अर्सा ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में तारीख और फ़लसफ़ा के भी उस्ताद रहे। सरकार बरतानिया की जानिब से 1922 में आपको सर का खिताब मिला। 1926 में मजलिस कानून साज के मेंबर चुने गए। 1930 में मुस्लिम लीग के इजलास में इलाहाबाद में आपने तारीख खुतबा दिया और आपने तो आपने अपनी तमाम नादिर कुतुब अंजुमन हिमायत इस्लाम इस्लामिया कॉलेज की लाइब्रेरी को देने की वसीयत भी कर दी और आप 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। 21 अप्रैल 1938 को आपने वफात पाई और आपका जस्ते खाकी को शाही मस्जिद लाहौर की सीढ़ियों के करीब सुप्रते खाक किया गया। आखिर में मैं कहूँगी कि शहर सियालकोट के कौकब थे अर्जुमंद, शहर सियालकोट के कौकब थे अर्जुमंद, वो आसमां पे फेंकते थे फिक्र की कमन। शायर नए मिजाज के थे इसमें शक नहीं, हर एक शख्स रखता है इस बात पर यकीन। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा। ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा ने शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल साहब की ज़िंदगी पर एक सैर हासिल गुफ्तगू की। उन्होंने ज़िंदगी के बहुत से पहलू और उनकी शायरी पे भी रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम। शुक्रिया। इक़बाल की पैदाइश के सिलसिले में ऐसा है कि तारीख पैदाइश कम से कम 13-14 मुहक्किकीन ने लिखी है। 1873, 1875, 1877, 1878, 1876, लेकिन सब इस बात पे मुत्तफिक है कि 9 नंबर जरूर है उनकी। 9 नवंबर जरूर है जी, बिल्कुल इस बात का बहुत सब नहीं कहा। इसका ये रहा है कि किसी ने नगर पालिका से तारीख ली, किसी ने स्कूल के सर्टिफिकेट से तारीख देखी, किसी ने उनके खुद से पूछी, किसी ने उनके उस्ताद से पूछी, किसी ने उनके वालिद से पूछी। इस तरीके से जो है बहुत सी ये जो है तहकीक सब मोतबर है, लेकिन हम किसी को चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन उनकी बहरहाल जगन्नाथ आजाद ने भी उनकी जो है 13 जो है तारीख पैदाइश सन के हिसाब से लिखी है और 9 नवंबर उनकी सबने मानी है। अब मैं निहायत एहतराम के साथ जनाब आतिफ हनीफ साहब, जिनका ताल्लुक लखनऊ से है, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अल्लामा इक़बाल के बारे में कुछ इज़हार ख्याल करें। इस शेर के साथ उनको दावत देता हूँ कि तायरे लाहूती उस रिश्त से मौत अच्छी,
ये तायरे लाहूती उस रिश्ते से मौत अच्छी जिस रिश्ते से आती हो परवास में कोता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमाल भाई। और जी, जी। जैसा कि आज अभी जिक्र हो रहा था, बहुत ही अहम दिन है 9 नवंबर का। और मैं थोड़ा सा बात शुरू करने से पहले एक अच्छी काम की मालूमात है बताएं। आज लखनऊ में, मेरा ताल्लुक लखनऊ से, मैं लखनऊ से ही अभी यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहा हूँ लखनऊ की। और आज यहाँ पे एक उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें बुक एग्जीबिशन भी थी। फिर सुबह एक सेमिनार था उर्दू डे के हवाले से, और उसके बाद में लंच के बाद में इकबाल पे सेमिनार था। फिर शाम में एक छोटा सा नशिस्त थी। तो ये सब सुबह से सिलसिला चल रहा था और फिर अभी ये जो है ये वेबिनार आया। तो बहरहाल बात शुरू करते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि 9 नवंबर पे हम सब लोग जो है वो मुत्तफिक हैं कि 9 नवंबर जो है वो तारीख तो है। ये साल जो है उसमें कुछ एक आध लोगों की अलग अलग राय हैं, लेकिन फिर भी 1877 जो है वो आमतौर पे माना जाता है और लोग इस पे जो है मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स जो है 1877 की बात करते हैं। अब मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे लाते हुए, क्योंकि वक्त अच्छा खासा आधा घंटा तकरीबन निकल चुका है, तो ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा। वैसे तो बोलने में बहुत कुछ है, लेकिन मैंने जो आज सोचा था और उस पर मैं बात अपनी रखूँगा वो ये रखूँगा क्योंकि अभी 2020 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीबात हुई है, बल्कि वो सिलसिला भी चल रहा है और जाहिर है इंशाल्लाह भी चलता रहेगा। तो ये एक बड़ा अहम रिश्ता है अल्लामा इकबाल का, सर सैयद का और अलीगढ़ का। तो बहुत अच्छी बात, वाह 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 वाह। और इस रिश्ते से अभी इतना अच्छा मकाला जो है पढ़ा, लेकिन उसमें जो है मैंने ये चीज देखी कि उसमें अलीगढ़ जो था, अलीगढ़ की नुमाइंदगी नहीं थी उसमें, एएमयू भी नहीं था, जब तलवार अलीगढ़ के नाम एक नज्म भी है। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं शिकायत के लहजे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जी। मैं कुछ ऐसी चीजें कोशिश करूंगा अगले 5-10 मिनट में रखने की जो बहुत अहम है अलीगढ़ के हवाले से। देखिए पहली चीज तो ये है कि जैसे अभी आपने जो बात शुरू करी कि 9 नवंबर का दिन है, लेकिन सबसे अहम चीज ये जो मैं अपनी तहकीक कर रहा था, मैंने पाया कि 1877 का बहुत ही तारीखी साल है। जी और जी। यही साल है जिस साल सर सैयद ने 8 जनवरी 1877 को एमएओ कॉलेज की संग बुनियाद रखी। 75 से वो मदरसतुल उलूम चल रहा था और उसी साल को 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल की पैदाइश होती है। तो अब ये पहली चीज जो है कि वो साल जो है वो एक ही है, 1877। अच्छा, अब इसके बाद सर सैयद और अल्लामा इकबाल की कभी मुलाकात नहीं होती है, लेकिन अल्लामा इकबाल की 4 विजिट्स हैं अलीगढ़ में, जिसमें शुरू में एमएओ कॉलेज था और बाद में जब 1920 में यूनिवर्सिटी बनती है, तो कुल मिला के 4 बार वो यहाँ पे आए हैं। अच्छा, 2 उनकी नज़में हैं, एक है तलबाए अलीगढ़ कॉलेज के नाम और दूसरी है सैयद की लौहे तुर्बत। ये जी 2 जी जी। हैं जो कि उन्होंने लिखी हैं, और इसके अलावा तमाम ऐसे अशार हैं जिसमें कि अलीगढ़ का जिक्र है, सर सैयद का है, और तमाम ऐसे हैं जिसमें एक मुझे 2 मिसरे याद आते हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसमें खास बात जो मुझे दिखी वो उसमें अल्लामा इकबाल ने एतराफ़ किया है सर सैयद को लेके, और वो कुछ इस तरह से है कि मुझे इकबाल उस सैयद के घर से फैज़ पहुंचा है, मुझे इकबाल उस सैयद के घर से फैज़ पहुंचा है, पले जो उसके दामन में वहीं कुछ बन के निकले हैं। तो अब आप ये देखिए अल्लामा इकबाल खुद कह रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात। एक जो बड़ा अहम रिश्ता है और वो है कि एमएओ कॉलेज में उस वक्त एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था थॉमस आर्नल्ड, और ये सर सैयद के वक्त के थे और सर सैयद इनको बहुत पसंद भी करते थे। और जैसा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रवायत है, यहाँ पे टाइटल्स बहुत दिए जाते हैं, तो सर सैयद ने इनको बाकायदा टाइटल दिया था मौलाना का, और वो आर्नल्ड को बुलाते थे मौलाना आर्नल्ड के नाम से। तो उसके बाद में ये जो है यहाँ से लाहौर चले जाते हैं, और जब लाहौर जाते हैं तो अल्लामा इकबाल के ये उस्ताद हो जाते हैं। तो अल्लामा इकबाल की जो सोच में, जो उनके काविशों में, जो उनकी राइटिंग्स में जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमको मिलता है, वो कहीं ना कहीं से आर्नल्ड का उस पर बहुत गहरा असर है, और आर्नल्ड के जो असर है उसमें अलीगढ़ की छाप भी है। तो ये एक कनेक्शन बहुत अहम है। अच्छा, दूसरा, क्योंकि मेरी अभी एक हाल में किताब भी आई है डिस्कवरिंग एएमयू के नाम से, तो उसमें भी मैंने काफ़ी तहकीक करी थी, तो मैं कुछ उसी के आपको चीज़ें बता रहा हूँ और उसको सिर्फ एक सिलसिले में जोड़ के बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें जब अल्लामा इकबाल बिस्मिल्लाह। जाते हैं, तो जब स्पेन जाते हैं तो वहाँ इन्होंने ख्वाहिश जाहिर करी कि मुझे मस्जिद कुर्तुबा में नमाज पढ़नी है। अब ये मस्जिद जो है वो 700 साल से जिसमें नमाज की इजाज़त नहीं थी, और लेकिन जो अल्लामा की शख्सियत थी उस वक़्त, तो हैरत की बात ये है कि उस मस्जिद में जो नमाज की परमिशन इनको मिलती है वो आर्नल्ड ने दिलाई है इनको, और वहाँ पे इन्होंने नमाज पढ़ी है। फिर बाकायदा इनकी एक नज़्म है मस्जिद कुर्तुबा के नाम से, फिर इनकी एक नज़्म है आर्नल्ड के नाम से भी।
تو اکثر لوگ جن کو یہ بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ آرنلڈ پہ علامہ اقبال نے نظم کیوں لکھی ہے، جبکہ علامہ نے تو بہت چیزوں پہ، نانک پہ، بھگوان رام پہ، ٹیپو سلطان پہ، تمام پہلوؤں پہ لکھا ہے. تو آرنلڈ کے لکھنے کی ایک جو بنیادی وجہ تھی وہ بنیادی وجہ یہ تھی. اچھا، اب اسی میں ایک اگلی جو کڑی ہے وہ کڑی یہ ہے کہ جب سر سید کا انتقال 1898 میں ہوتا ہے تو پھر یہاں کے جو ان کے رفقا، ان کے دوست، ان کے رشتہ دار، ان کے بیٹے اور تمام سارے لوگ، سر روس مسعود جب جو ہے ایک تحریک شروع ہوتی ہے کہ اس کو یونیورسٹی میں بنانے کی اور ایم اے او کالج کا، تو اس میں ایک بڑا تاریخی دن ہے 24 فروری 1911. 24 فروری 1911 کو لاہور میں ایک جلسہ ہوتا ہے جس میں کہ علامہ اقبال ہیں، سر آغا خان ہیں، روس مسعود ہیں، صاحبزادہ آفتاب احمد ہیں اور تمام ایسے دیگر لوگ ہیں. اور وہ جلسہ جو ہے وہ ایم اے او کالج کو یونیورسٹی بنانے کی تحریک میں چل رہا. ظاہر فنڈ ریزنگ کا کام تھا، کیونکہ اس وقت جو 30 لاکھ کا جو ہے وہ انگریزوں کی ایک شرط تھی کہ آپ کو 30 لاکھ روپے جو ہے وہ دینے ہیں یونیورسٹی بننے کے لیے. تو اس میں علامہ اقبال صاحب نے لاہور میں 4 مصرے جو ہیں وہ رکھے تھے. اور وہ دیکھیے، اب آج آپ یونیورسٹی کو آج کے پہلو سے نہ دیکھیے، آپ 100 سال پیچھے جائیے. جو میں نے بتایا کہ 24 فروری 1911 ہے اور اس میں جو 4 مصرے تھے، اور اس کو وہ دیکھیے گا کہ آج یہ کتنے ریلیونٹ ہیں یہ مصرے آج بھی. وہ اس طرح سے ہیں کہ باہر ہوئے جاتے ہو کیوں جامع سے، باہر ہوئے جاتے ہو کیوں جامع سے، پوچھو کسی پنڈت سے نہ علامے سے، میں تم کو بتاتا ہوں یونیورسٹی کیا ہے، میں تم کو بتاتا ہوں یونیورسٹی کیا ہے، پتلون کی تکرار ہے پیجامے سے. تو یہ علامہ اقبال نے اس طرح سے سامنے بات رکھی. پھر وہ تحریر چلتی رہی، پھر 1920 میں یونیورسٹی بنتی ہے. اس کے بعد میں بھی ان کی وزٹس رہی ہیں. بڑے اہم یہاں پہ شخصیت ہیں رشید احمد صدیقی صاحب. مطلب بہت لمبی داستان ہے، میں اس کو بہت جلدی آپ کو سنا رہا ہوں. تو ان کا جو اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، ان کی بڑی اہم خدمات ہیں اردو ڈپارٹمنٹ میں. ان کا جو اپوائنٹمنٹ کی کمیٹی تھی، علامہ اقبال خود اس کمیٹی میں تھے. یہ ایک اہم ہے. بعد میں ان کو پدم شری بھی ملتا ہے ہندوستان میں. وہ لاہور بھی جاتے ہیں، تمام ساری چیزیں. اچھا، اب جو ایک اس کے بعد ایک اہم رشتہ ہے علی گڑھ سے ان کا، وہ ہے سر روس مسعود سے. وہ رشتہ یہ ہے کہ سر روس مسعود جو ہیں سر سید کے پوتے ہیں اور علامہ اقبال سے ان کی بہت ہی گہری دوستی ہے. ایک افغانستان کا سفر انہوں نے ساتھ کیا ہے جس میں یہ دونوں ہیں، ساتھ میں سلیمان ندوی صاحب ہیں. وہاں پہ ایک بڑی دلچسپ جو ہے ایک بیت بازی ہوتی ہے. اس بیت بازی میں سر روس مسعود اور علامہ اقبال کے بیچ میں ہو رہی ہے، اور اس میں روس مسعود نے شرط رکھی کہ اس میں جو اشعار استعمال ہوں گے وہ علامہ کے ہی ہوں گے. اور آپ لوگوں کو سن کے یہ حیرت ہوگی کہ علامہ جو ہیں وہ بیت بازی روس مسعود سے ہار گئے تھے جس میں خود ان کے اپنے اشعار تھے. تو اس طرح کا یہ سفر ہے، یہ سفر ہوتا ہے. اس کے بعد میں ایک بڑی اہم چیز ہے کہ علامہ جب اپنے آخری وقت میں بیمار ہوتے ہیں تو ان کا علاج جو ہے وہ سر روس مسعود نے بھوپال میں کرایا ہے. اب آپ دیکھیے کہ علامہ اپنے وقت کے علامہ ہو چکے ہیں، لوگ ان کو مان رہے ہیں، لیکن یہ جب ایسا موقع آتا ہے تب پھر جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک فرزند جو ہے سر روس مسعود جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اچھا، اب اسی سلسلے میں ایک بڑی اہم چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کی خود وصیت تھی کہ میرے مرنے کے بعد جو میرے بچوں کے گارجین ہوں گے، جو سرپرست ہوں گے، وہ روس مسعود ہوں گے. اب روس مسعود اس بات کو جواب میں لکھتے ہیں خط میں کہ بھائی آپ لاہور میں علی گڑھ میں اتنی دوری ہے، کم سے کم کوئی ایسا شخص ہو جو کہ پنجاب میں ہو یا لاہور میں ہو تو زیادہ مناسب ہوگا. لیکن علامہ اقبال اس کو منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میرے پاس تم سے معتبر آدمی دوسرا جو ہے وہ نہیں ہے. اور بہرحال خیر یہ سلسلہ ہوتا ہے. لیکن وقت دیکھیے کہ 1937 میں روس مسعود کا انتقال ہو رہا ہے اور 1938 میں جو ہے علامہ اقبال کا ہو رہا ہے. کچھ مہینوں کا فرق ہے، جبکہ اس وقت روس مسعود کی عمر 40s میں تھے، 44 سال کے آس پاس تھے. تو یہ ہوتا ہے. لیکن اس میں علامہ اقبال نے خود اپنے لیے 4 مصرے جو ہے وہ لکھ کے رکھے تھے. تو آپ اس سے اندازہ کریے کہ ہم پوری دنیا میں یوم اقبال منا رہے ہیں. اردو کا سب سے بڑا شاعر، فارسی کا سب سے بڑا شاعر، وہ اگر اپنے لیے کچھ لکھے گا تو کیا لکھے گا. اور ظاہر انہوں نے 4 مصرے لکھے تھے اپنی مزار کے کتبے کے لیے. بعد میں جب روس مسعود کا انتقال ہوتا ہے تو وہ مصرے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو بھیج دیتے ہیں اور وہ آج روس مسعود کی مزار کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے بڑی دلچسپ کہانیاں ہیں، بڑی لمبی تفصیلیں ہیں. اور کیونکہ ابھی ہم یہاں پہ ہمارے استاد صغیر افراہیم صاحب ہیں، وہ ابھی اپنے ایڈریس میں ہو سکتا ہے اس میں اور کچھ اضافہ کریں یا روشنی ڈالیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آنا ضروری ہے، اور یہ اہم معلومات بھی ہے اور بڑی دلچسپ بھی ہے، اس میں دلچسپی کی بھی باتیں ہیں. تو اس طرح سے مجھے لگا کہ یہ چیز جو ہے سامنے آنی چاہیے. ویسے تو پھر وقت اچھا خاصا ہو گیا ہے اور باقی گفتگو کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا
اور اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں کیونکہ باقی ابھی اور بھی اسپیکرز ہیں, ہم انشاءاللہ ان کو بھی سنیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آصف حنیف صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی معلوماتی تحقیقی گفتگو کی. انہوں نے علامہ اقبال, سر سید اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے باہمی ریلیشن کی بات کی, اور بہت سے ایسے تاریخیں باقاعدہ انہوں نے بتائیں کہ جو علامہ اقبال کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں. بہت ہی ہم سب کو متاثر کرنے والی باتیں انہوں نے سنائی. ہم بہت ممنون ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ان کی تاریخ پہ بڑی گہری پکڑ ہے. ڈاکٹر اختر صاحب, جی مجھے خوشی ہوئی عاطف حنیف صاحب کو سن کر, جی اور دیکھ کر بھی خوشی ہوئی. ہینڈسم آدمی ہیں, ماشاءاللہ. اور جس موضوع پر انہوں نے ظاہر خیال کیا ہے وہ بہت قیمتی موضوع ہے. وہ علی جی گڑھ, سر سید, جی ایک دوسرے سے ربط اور تعلق, یہ بہت ہی اہم بات ہے. یہ جی تو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو بھی اور عاطف حنیف صاحب کو بھی جی کہ آپ نے ہم کو موقع دیا کہ ہم عاطف صاحب سے فیضیاب ہو سکیں. جی شکریہ سر, بہت. ان کی کئی کتابیں آ گئی ہیں, انگلش میں لکھتی ہیں. انگلش میں ان کی سر سید کی تحریک کے اوپر پوری باقاعدہ مربوط کتاب ہے. میں ذاتی طور پر ٹچ میں رہوں گا عاطف صاحب جی سے. جی 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 بہت بہت شکریہ سر. باقی ابھی کیونکہ ویبینار چل رہا ہے اور جی میرے استاد صغیر افراہیم صاحب یہاں موجود ہیں, اور وہ ظاہر ہے نوٹ اسپیکر میں وہ اس پہ زیادہ اچھی روشنی ڈال سکتے ہیں, جی 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 کیونکہ جی میری تحقیق کے جو علم ہے وہ سر سے ڈسکس ہوتا ہے, ان سے سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو جی باقی پھر میرے خیال سے پروگرام کو آگے بڑھائیے کمال بھائی. جی 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 میں پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے ملتمس ہوں, درخواست گزار ہوں پروفیسر ماہر الیاس صاحب, جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے. سیالکوٹ بھی وہ سرزمین ہے جس کا تعلق علامہ اقبال سے ہے, اس لیے وہ میری آواز سنتے ہوں تو اپنی کیمرہ کھولیں. پروفیسر ماہر الیاس صاحب. جی 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 کہ اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے کہ تیرا ہے یا میرا, مجھے فکرے جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے کہ میرا. اس شعر کے ساتھ میں ملتمس ہوں پروفیسر ماہر الیاس صاحب, سیالکوٹ. پروفیسر صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے, اس کو انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمام احباب عزیز کار, آپ کا بہت شکریہ, آپ سب دوستوں کا. آپ نے اقبال کے حوالے سے کچھ کہنے کا موقع فراہم کیا. جیسے کہ ابھی احباب بتا رہے تھے کہ آج پوری دنیا میں یوم اقبال منایا جا رہا ہے, اور آج سارا دن مختلف قسم کی تقریبات کا انعقاد ہوتا رہا. میں بھی آج سارا دن یوم اقبال کے سلسلے میں منعقد ہونے والی جو تقاریب ہیں ان میں شامل رہا. تو سب سے پہلے میں 2-4 جملوں میں اپنا تعارف کروائے دیتا ہوں تاکہ احباب کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ میرا تعلق کہاں سے ہے اور میں کس پیشے سے وابستہ ہوں. ماہر الیاس میرا نام ہے, اور میں اسسٹنٹ پروفیسر اردو گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ سے تعلق رکھتا ہوں. اور سیالکوٹ سٹی جو ہے یہ میرا آبائی شہر ہے, یہی میری جمپل ہے, میری جنم بھومی ہے. اور جہاں میری رہائش ہے یہاں سے 10 سے 15 منٹ کا فاصلہ ہے جو اقبال کی جو جائے پیدائش ہے, اقبال منزل. اور جہاں سے اقبال نے ایف اے کیا, میری بھی وہی مادری علمی ہے, اور یہیں سے فیض نے بھی ایف اے کیا تھا, یعنی مرے کالج سیالکوٹ. اور اسی کالج سے
دنیا شعر و ادب کی بڑی بڑی نامور ہستیاں فیض یاب ہوئی ہیں، بالخصوص جوگندر پال جو اردو ناول افسانے کا ایک بہت بڑا نام ہے، وہ بھی سیالکوٹ سے تھے. انہوں نے 1944 میں مرے کالج سیالکوٹ سے BA کیا. کلدیپ نیر بہت بڑے صحافی، وہ بھی مرے کالج سے ہی جو ہے انہوں نے BA کیا تھا، وہ بھی سیالکوٹ ہی سے تعلق رکھتے تھے. کرشن موہن بڑے مشہور شاعر، اور تقسیم ہند کے بعد وہ انڈیا چلے گئے، ان کا تعلق بھی سیالکوٹ سے تھا، وہ بھی مرے کالج ہی سے پڑھے ہوئے تھے. بہرحال بہت سارے نام ہیں جن کی مادر علمی مرے کالج سیالکوٹ ہے. تو مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ میری ساری تعلیم مرے کالج سیالکوٹ کی ہے، اور میں یہاں پہ پچھلے 24 سال سے اس ادارے سے بحیثیت استاد کے وابستہ ہوں. تو میرے دن کا جو آغاز ہے وہ اقبال منزل سے ہوتا ہے، اقبال کی جائے پیدائش سے ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم اقبال منزل جاتے ہیں، وہاں پہ جو ہے صبح قرآن خوانی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد تقریبات کا آغاز ہوتا ہے. آج سارا دن جو ہے وہ مختلف جو وفود ہیں مختلف شہروں سے، پاکستان بھر سے وہ اقبال منزل جو ہے آتے ہیں. آج 3-4 تقریبات تھیں. ایک تو خود اپنے کالج کے اندر تھی ایک بہت بڑی تقریب، پھر اس کے بعد ہمارے یہاں چیمبر آف سیالکوٹ ہے، وہاں ایک تقریب تھی. اور ابھی میں نے ایک مشاعرہ چھوڑا ہے، ہمارے سیالکوٹ میں ایک بہت بڑا سیرت اسٹڈی سینٹر ہے سیالکوٹ کینٹ کے اندر، جہاں سیرت رسول پر جو ہے لاکھوں کتابیں ہیں. وہاں بھی جو ہے آج یوم اقبال کے حوالے سے ایک مشاعرہ تھا. تو چونکہ یہ تقریب تھی اور میری خواہش تھی کہ چونکہ یہاں سے جو ہے اس پلیٹ فارم سے بہت سارے جو دوست احباب ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں پوری دنیا سے، تو ان سے جو ہے ایک ملاقات کی سبیل نکل آئے گی. تو بہرحال ابھی دوستوں نے ہمارے جو میزبان ہیں انہوں نے شروع میں یہ کہا ہے کہ اقبال کی جو تاریخ پیدائش ہے اس پر کافی اختلافات ہیں، اور مختلف جو اقبال شناس ہیں انہوں نے اس بارے میں مختلف آراء کا اظہار کیا ہے. ابھی میرے پاس یہ کتاب ہے، یہ ہے علامہ اقبال کی تاریخ ولادت، ڈاکٹر وحید قریشی اور ڈاکٹر زاہد منیر عامر. یہ انہوں نے جو ہے یہ مرتب کی ہے، ٹھیک ہے جی. اس میں انہوں نے بالتفصیل بڑی تفصیل کے ساتھ یہ جو ہے ثابت کیا ہے کہ اقبال کی جو اصل تاریخ پیدائش ہے وہ 9 نومبر 1877 ہے. چونکہ میرا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے، اور یہاں جو ہماری میونسپل کمیٹی ہے جہاں بچے کی پیدائش کا اندراج کیا جاتا ہے، تو وہ خود بھی جو ہے میں نے اپنی آنکھوں سے وہ رجسٹر دیکھا ہوا ہے. یہ غلط فہمی ہو جاتی تو اس کو، چونکہ لوگ زبانی کلامی جو ہے وہ تاریخیں جو ہیں وہ بتایا کرتے تھے، اندازے سے بتایا کرتے تھے، تو یہ مسئلہ جو ہے اب حل ہو چکا ہے. اب اس پہ کوئی جو ہے دو آراء نہیں ہے، اور 9 نومبر 1877 ہی جو ہے دراصل اقبال کی تاریخ پیدائش جو ہے قرار پاتی ہے. مولانا ظفر علی خان بہت بڑا نام اردو شاعری کا، انہوں نے اقبال کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا، اقبال جس کا نام ہے ورد زبان خلق، نازاں ہے اس کی ذات پہ خاک سیالکوٹ. تو احباب عزیزکار، اس سے پہلے کہ 2-4 جملے اقبال کی شاعری اور ان کی فکر کے بارے میں کہوں، ایک بڑا معروف شعر اقبال سے اکثر منسوب کیا جاتا ہے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اکثر کتابوں میں اور نیٹ پر بھی، فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ اچھے خاصے ہمارے جو تعلیم یافتہ افراد ہیں وہ اس کو اقبال کے شعر سے منسوب کرتے ہیں کہ یہ اقبال کا شعر، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ شعر جو ہے سید صادق حسین کاظمی ایڈوکیٹ، ان کا تعلق بھی سیالکوٹ ہی سے تھا. ان کی کتاب تھی ایک اکلوتی کتاب، چھوٹی سی کتاب ہے ان کا شعری مجموعہ برگ سبز، جو 1976 میں منظر عام پر آئی. تو یہ شعر جو ہے دراصل سید صادق حسین کاظمی ایڈوکیٹ کا ہے، جو ان کی کتاب برگ سبز جو 1976 میں منظر عام پہ آئی،
یہ جو ہے اس میں شامل ہے، اور یہی جو ایک شعر ہے ان کی وجہ شہرت ہے، اور کوئی ان کی خاص وجہ شہرت نہیں سید صادق حسین کاظمی کی۔ مجھے اقبال اس سید کے گھر سے فیض پہنچا ہے، پلے جو اس کے دامن میں وہی کچھ بن کے نکلے ہیں۔ یہ شعر انہوں نے اپنے استاد گرامی مولوی سید میر حسن کے حضور پیش کیا تھا، اور مولوی سید میر حسن جو ہیں ان کا تعلق بھی سیالکوٹ سے تھا، اور انہوں نے بڑی طویل عمر پائی، 90 سال کی عمر پائی، جس میں کم از کم جو ہے 60 سال تک وہ تدریس کے پیشے سے وابستہ رہے۔ تو ان کے جو 2 مشہور شاگرد ٹھہرے مرے کالج کے، ان میں حضرت علامہ اقبال اور فیض احمد فیض نمایاں نام ہے۔ شاعر بے مثل، فلسفی شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا آج یوم ولادت تجھ کو احتشام سے منایا جا رہا ہے۔ اقبال ایک آفاقی شاعر تھا جس نے خواب غفلت میں گم ایک بے آواز قوم کو ایک واضح نظریہ اور سمت عطا کی۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں اقبال کا کردار اس کی ولولہ انگیز اور انقلابی شاعری سے عیاں ہے، جو روشنی کا ایک مینارہ ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اقبال کی شاعری کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے یا اس سے رہنمائی لینے کی بجائے ان کی شاعری کو قوالوں کے سپرد کر دیا ہے۔ ہم اچھے سروں پر گائے جانے والے کلام اقبال پر سر تو دھنتے ہیں، مگر اس سے کوئی رہنمائی نہیں لیتے۔ اقبال کتنا بڑا شاعر ہے اس کا تعین شاید ابھی نہیں ہو سکا، وہ مستقبل کا شاعر ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں وہاں اقبال کو سمجھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اقبال اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ اقبال نے گل و بلبل کی شاعری نہیں کی، محبوب کے فراق میں آنسو نہیں بہائے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کو ایک واضح پیغام دیا، جو بیداری کا پیغام تھا، جو خودی کا پیغام تھا۔ آج ہر آدمی بڑے عہدوں اور چودراہٹ کے پیچھے بھاگتا ہے، اس میں بسا اوقات اصولوں پر سودے بازی، ضمیر کی خلش اور سچائی کا گلا گونٹنا پڑتا ہے۔ مگر اقبال کیا خوبصورت بات کہہ گئے ہیں کہ کسے نہیں ہے تمنائے سروری، لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اقبال اپنی شاعری میں عمومی طور پر خودی، شاہین، عشق وغیرہ کو پرسونیفائی کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اور پھر ایک اور شعر ہے کہ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اقبال کو نوجوانوں سے خاص محبت تھی، طالب علموں کے نام اپنے پیغام میں
وہ یوں فرماتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب ہاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اقبال خودی کا دست دیتے ہوئے انسانی ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، خصوصاً اس کا ہدف مسلمان قوم اور اس کا نوجوان طبقہ ہے۔ وہ مسلمانوں کو منافقت اور ریاکاری سے پاک ایک اعلیٰ و عرفہ مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، جہاں اس کی تابناکی اور درخشندگی ہر طرف روشنی بکھیرتی نظر آئے، اور مسلمان زوال سے بام عروج کا سفر نہایت تمکنت اور تابندگی سے اس طرح طے کرے کہ چہار دانگے عالم میں ان کی ہیبت اور دھاک بیٹھ جائے۔ علامہ اقبال مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ اقبال ایک سچا عاشق رسول تھا، اسی عشق کی بدولت انہوں نے روحانیت میں بھی ایک خاص مقام پایا۔ اور آخر میں اقبال کا ایک نعتیہ شعر کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ احباب گرامی۔ کیا کہنا، بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، اپنی گفتگو مختلف انداز میں علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی بہت سی خدمات کے حوالے سے کر رہے تھے۔ انہوں نے علامہ اقبال کی ہندوستان کی جنگ آزادی میں کیا خدمات ہیں، ان کی شاعری نے کیا کردار ادا کیا، اس پہ خاص طور سے روشنی ڈالی۔ علامہ اقبال کا یہ ترانہ شاید ہی کوئی ایسا ہو جو نہ جانتا ہو جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ علامہ اقبال دنیا کے تمام شاعروں کی شاعری دنیا تک محدود ہے، لیکن علامہ اقبال کی شاعری فضاؤں میں، خلاؤں میں، آسمانوں میں گونج رہی ہے۔ اور اس بات کی تصدیق جب اس بات سے ہوتی ہے جب انڈیا سے آسمان میں جو خلائی سفر کرنے والے گئے تھے، نام کیا ہے ان کا بتائیے آصف صاحب؟ کس کا ذکر آپ کر رہے ہیں؟ جو ہندوستان سے جو ہے چاند پر پہنچے تھے، اچھا وہ جی نام اس وقت مس ہو رہا ہے، ہاں نام ذہن میں نہیں آ رہا، 80s میں گئے تھے وہ، جی 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 ابھی یاد آئے گا، ابھی ایک دم مس ہو گیا، میں لے رہا تھا، جی مطلب وہ راکیش نام تھا ان کا، راکیش صاحب جو ہے وہ گئے تھے جب چاند پر، تو شاید موہن راکیش ان کا نام تھا۔ جب وہ گئے تھے چاند پر تو اندرا گاندھی نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ میرا ہندوستان کیسا لگ رہا ہے، تو راکیش شرما نے یہی جواب دیا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ وہ جو ہے خلاؤں سے انہوں نے یہ آواز دی تھی۔ تو یہ علامہ اقبال کا یہ کلام جو ہے خلاؤں میں گونج رہا ہے۔ میں اب نہایت ادب و احترام کے ساتھ جو ہے ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی جن کا تعلق ملیشیا سے ہے، بہت ہی نامور اور معتبر نام ہے، ان کی شخصیت سے ہر کوئی متعارف ہے، کئی سالوں سے یہ علامہ اقبال کے یوم پیدائش پہ ہونے والے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں۔ علامہ اقبال پر ان کو گہری گرفت حاصل ہے۔ میں ان سے ملتمس ہوں اس شعر کے ساتھ کہ وہ آئیں اور علامہ اقبال کے بارے میں اپنے جذبات و خیالات کا اظہار کریں کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ میرا مراد ڈاکٹر ممتاز علی صاحب۔ جی شکریہ ڈاکٹر کمال اختر صاحب، آپ کی نوازش کا۔ اقبال سے جو محبت اور جو تعلق ہے
اس بنا پر میں نے اس محفل میں شرکت کی ہے، اور میرا کوئی خیال نہیں ہے کہ میں کوئی بات اس وقت کہہ سکتا ہوں، بس آپ کا حکم تھا اور شرکت لازمی تھی، اور دیگر اہل علم سے استفادہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس وقت میں اس محفل میں موجود ہوں۔ بہت شکریہ۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو تقریریں کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ وہ جو اسکولز میں، پرائمری اسکولز میں تقریری جو مقابلے ہوتے ہیں، تو ان تقریری مقابلوں میں اقبال کے بے شمار اشعار استعمال کیے جا رہے تھے۔ اقبال سے شناسائی ہوئی تو پہلا مضمون میں نے جو اقبال پہ لکھا وہ یہ تھا، عالمی امن اقبال کی نگاہ میں، کالج کے میگزین کے لیے لکھا تھا میں نے، اور اس مضمون میں نے یہ استدلال پیش کیا تھا کہ اسلام کوئی ایک مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ورلڈ ویو ہے، تصور کائنات، تصور حیات، اور ایک نظام زندگی ہے جو کائنات اور انسان کے خالق نے انسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے دیا ہے، اور اس نظام زندگی پر عمل کیا جائے گا تو دنیا میں امن بھی قائم ہوگا، انصاف سے بھی ہر کوئی استفادہ کر سکے گا، اور فساد اور فتنہ بھی دنیا سے ختم ہوگا۔ اقبال نے خود لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 25 سے 30 سال اسلام اور مغرب دونوں کو سمجھنے کے لیے صرف کیے۔ غالباً اقبال وہ شاعر، فلاسفر، تھنکر ہیں جنہوں نے تقابلی مطالعہ کیا اسلام اور مغرب دونوں کا، اور اس بات پر وہ مطمئن ہوئے سائنسی اور عقلی بنیادوں پر کہ انسانیت کی نجات، انسانیت کی فلاح و بہبودی صحیح تصور کائنات اور تصور حیات کو اختیار کرنے، اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے۔ چاہے انسان سائنس اور ٹیکنالوجی میں کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، اگر وہ زندگی کے صحیح تصور اور کائنات کے صحیح تصور سے ناواقف ہو تو پھر انسان بے شمار مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، اس کا سماج اور اس کی سوسائٹی سب لامتناہی مسائل میں گھر سکتے ہیں، جیسا کہ آج آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اقبال اصطلاحی معنوں میں کوئی نبی یا رسول نہیں تھے، لیکن لفظی معنوں میں وہ ایک پیغمبر تھے، یعنی ایک پیغام کے علمبردار تھے، اور وہ پیغام زندگی پر مبنی پیغام تھا، زندگی میں حرکت اور زندگی میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے کا پیغام تھا۔ میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری رائے غلط ہو، لیکن میرا جو تجربہ، جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ بر صغیر و ہند و پاک میں اقبال کے اشعار کو ہم نے قوم کو سلانے کے لیے استعمال کیا۔ اپنی تقاریر میں، محفلوں میں اقبال کے جو اشعار بیان کیے گئے وہ واہ واہ کے لیے بیان کیے گئے، جبکہ اقبال نے کہا تھا جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ یہ انقلابی کیفیت بر صغیر کے اندر خاص طور پر اقبال کے پیغام کے حامل جو لوگ ہیں جنہیں ہم مسلمان کہتے ہیں، انہوں نے اس انقلاب کے لیے جو تیاری کی جانی چاہیے تھی، علمی اور عملی، وہ تیاری نہیں کی، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔
کہ آج ہم ہندوستان میں شدید ترین حالات کا شکار ہیں. کسی حد تک ترکی میں، ایران میں، افغانستان میں اقبال کے پیغام کو سمجھا گیا، اس پر کسی حد تک عمل کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ان محفلوں کے ذریعے سے ہم وہ حرکت، وہ عمل پیہم اور وہ حوصلہ، وہ ہمت جو اقبال خودی کے حوالے سے ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے، ہم اگر وہ پیدا کرنے میں اب بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اقبال کے صحیح معنوں میں وارث ہوں گے اور اقبال کے پیغام کے ہم حامل ہوں گے. شکریہ جناب اختر صاحب، آپ کی نوازش کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ محترم ڈاکٹر ممتاز علی صاحب، بہت بہت شکریہ. بڑی اچھی آپ نے گفتگو کی اور یہ ایک نئی بات کی جو اصلیت ہے کہ علامہ اقبال کے اشعار ہم لوگوں نے یا نیتاؤں نے یا ہمارے رہنماؤں نے قوم کو بیدار کرنے کی بجائے قوم کو سلانے کے لیے کہے، جبکہ علامہ اقبال کا مقصد جو تھا وہ قوم کو بیدار کرنا اور انقلاب لانا تھا. اصل میں علامہ اقبال ایک بہت عظیم شاعر ہے، عظیم ترین شاعر ہے. ہم اس چھوٹے سے اس پروگرام میں ان کے بہت سے کسی پہلوؤں پر روشنی ڈالنے سے رہ جائیں گے. اتنا بڑا وسیع العریض اس کا جو ہے کینوس ہے علامہ اقبال کا. کبھی اس نے فلسفے کہے، اگرچہ غالب نے اس غزل کو سوچنا سکھا دیا تھا، لیکن فکر کا اور فلسفے کا جو رنگ باقاعدہ پیدا کیا ہے وہ علامہ اقبال نے ہی کیا ہے. انہوں نے خودی کا فلسفہ لیا اور خودی کے فلسفے کے ساتھ مرد مومن کا فلسفہ لیا، اور مرد مومن اور خودی کے ساتھ انہوں نے جیسے سپر مین انگلش میں لوگوں نے کہا، اور عقل و عشق اپنے ان فلسفوں کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے استعارے، بہت سے جو ہے تلمیحے اور بہت سے نئے نئے جو ہے لفظ کا اختراع کیا، جیسے شاہین، جیسے عقل و عشق وغیرہ جو ہے انہوں نے سے اپنے شاعری کے سے وغیرہ کے حوالے سے اپنی اس بات پہنچائی. علامہ اقبال جو ہے خودی کو جو ہے وہ خود آگہی کے معنی میں استعمال کرنا کیا ہے. یعنی ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم خودی یعنی خود آگہی، خود اپنے آپ کو پہچان لیں، سیلف ریئلائزیشن کر لیں. جب ہم سیلف ریئلائزیشن کر لیں اس کے بعد اگلی منزل ہے کہ ہم سیلف ریئلائزیشن کر کے اس منزل تک پہنچ جائیں کہ جہاں ہم مرد مومن بن جائیں. اور پھر جو ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، یہ والی صفات جب پیدا ہو جائیں گی، یہ علامہ اقبال کا پیغام تھا. تو اب ہم ہر کام کر لیں گے. علامہ اقبال نے اسی اپنے کام کے لیے عقل اور عشق کا بھی بیان کیا ہے. ان کی شاعری میں جگہ جگہ عقل و عشق نظر آتی ہے کہ بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محب تماشائے لب بام ہے ابھی. اس طرح کے بہت سے ہم کہہ نہیں سکتے. ان کے کلام میں ان کا کلام جو ہے فکری اعتبار سے بھی اور فنی اعتبار سے بھی عظیم ترین کلام ہے. ہم ابھی بہت سا کام اس میں باقی ہے. جب بھی اقبال پہ نظر ڈالیں، ہم اقبال کو جتنا کھولتے ہیں وہ کھلتا چلے جاتا ہے. ابھی اس کی بہت سی اتنی تہداری ہے کہ ابھی بہت سا کام ہم کر لیں تو بھی حق ادا نہیں ہوگا علامہ اقبال کے اوپر. اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ پروفیسر جناب ڈاکٹر شبیر احمد صاحب قاضی صاحب، جن کا تعلق فیصلہ آباد یونیورسٹی سے ہے، ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے جذبات و خیالات کا اظہار کریں آج کے موضوع پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ڈاکٹر کمال اختر صاحب آپ کا بدل و جان شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے یوم ولادت اقبال کے تناظر میں ایک اہم عالمی مذاکرے کا اہتمام کیا، اور اس میں بہت عمدہ افکار و خیالات سننے کا موقع مل رہا ہے. عاطف انیس صاحب نے تو کمال کی بہت ہی عمدہ گفتگو کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے آج کے اس پروگرام سے ایک دریافت کا درجہ رکھتے ہیں. مجھے ان کی گفتگو سن کے بہت لطف آیا.
تو میں اس وقت آپ کے پیش نظر علامہ اقبال کے جو کتاب فارسی کی ہے زبور عجم، اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گا۔ فارسی میرا میدان نہیں ہے، میں اردو کا استاد ہوں، یہاں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد میں صدر شعبہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا ہوں۔ بہرحال ایک کاوش ہے۔ زبور عجم اقبال کی فارسی مجموعہ میں بہت اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ یہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے اور اس میں انہوں نے ابتداءً بخواندہ کتاب زبور کے حوالے سے جو 3 شعر لکھے ہیں، اور پھر حصہ دوم میں انہوں نے جو انسان کے نام ایک طویل تر نظم یا سلسلوں میں ایک بٹی ہوئی نظم ہے، پھر گلشن راز جدید، پھر غزل ہے، پھر خاتمہ ہے، پھر بندگی نامہ ہے۔ اس میں انہوں نے در بیان فنون لطیفہ علامہ، اس کے تحت انہوں نے موسیقی اور مصوری پہ بہت عمدہ شعر کہے ہیں۔ پھر مذہب علامہ در فن تعمیر مردان آزاد، اس عنوان سے آزاد مردوں کا فن تعمیر کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، یہ اقبال کے فکر و نظر کی وسعت ہے کہ وہ اس موضوع پہ بھی شاندار طریقے سے اظہار خیال کرتے ہیں۔ زبور عجم کے شروع میں اقبال نے جو ایک باتیں کی ہیں کتاب زبور پڑھنے والوں کے لیے، اس میں می شود پردائے چشمم پر کاہے کاہے، دیدام ہر دو جہاں را بنگاہے گاہے، یعنی کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بحیثیت تنکا میری آنکھ کے سامنے پردہ بن جاتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں ایک نگاہ سے 2 جہان کا دیدار کر لیتا ہوں۔ تو یہ کبھی تنکا بھی ایک پردہ بن جاتا ہے، اور کبھی میں ایک نگاہ سے دونوں جہانوں کا نظارہ بھی کر لیتا ہوں۔ وادی عشق بسے دور و دراز دست بلے، طے شود جادہ 100 سالہ با آہے گاہے۔ وادی عشق ایک طویل اور دور دراز فاصلے کی حامل ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ 100 برس کو محیط سفر ایک آہ سے بھی طے ہو جاتا ہے۔ تو میں اس وقت اقبال کے جو دوسرا حصہ ہے زبور عجم کا، اس میں شامل ایک نظم ہے انسان کے نام۔ یہ نظم ایک طویل سلسلہ ہے اور 20 اشعار پہ مشتمل ہے، لیکن میں اس کے حوالے سے چند باتیں گوشتگزار کرنا چاہوں گا۔ یہ نظم ہمیں بتاتی ہے اقبال کا مخاطب جو ہے وہ صرف کسی خاص مذہب کا شخص نہیں ہے، نہ ان کا بیٹا جاوید ہے، نہ کوئی خاص فرد ہے، بلکہ کل عالم ان کا مخاطب ہے۔ پوری دنیا میں بسنے والے انسان ان کے مخاطب ہیں۔ اس نظم کا آغاز جو ہے وہ اس شعر سے ہوتا ہے: شاخ نہال سدرائے خارو خسو چمن مشو، منکرے او اگر شدی منکرے خیشتن مشو۔ کہ اے انسان، تو سدرا کے درخت کی شاخ کی طرح ہے، لہذا اپنے آپ کو باغ کا خار و خس مت بنا۔ اگر تو قدرت کا یا حق تعالی کا منکر ہے تو کم از کم اپنی عظمت کو تو نظر انداز نہ کر۔ گویا اقبال اس شعر میں انسان کو اپنے تشخص کو پہچاننے کی دعوت دے رہے ہیں اور اسے اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ تو اپنی حیثیت کو جانچ اور اس کو پہچان۔
फिर ये देखिए कि मैं मतन के बजाय उसका जो एक आसान पैराए में बयानिया है उसकी तरफ आता हूँ। वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब खाक के पुतलों की चमक फरिश्तों से भर जाएगी और ये जमीन हमारी तकदीर के सितारे की बदौलत एक दिन आसमान बन जाएगी, यानी हमारी बदौलत जमीन का रुतबा और मर्तबा आसमान के मानिंद बुलंद हो जाएगा। तो गोया वो काविश मुसलसल और सफ़र मुसलसल पर यकीन रखते हैं और अपने क़ारीन को भी वो दावत फ़िक्र देते हैं और इस पे आमादा करते हैं तगापुए दमादम, और फिर ये वो अदम इत्मीनानी का इजहार करते हैं कि आ रही है सदा दमादम पयकूं। तो वो एक सफ़र मुसलसल की बात कर रहे हैं कि इंसान अगर अपने आप को मुतहर्रक रखेगा, ज़हनी और जिस्मानी तौर पे फ़ार रखेगा, तो यही ज़मीन उसके लिए आसमान का दर्जा इख्तियार कर जाएगी। हमारा फ़िक्र बुलंद जिसकी परवरिश तूफ़ान ने की है, एक दिन उस नीले आसमान के भंवर से बाहर निकल आएगा। ये भी उसी तनाजुर में कहा गया शेर है, और ये गोया इकबाल ने फिर वो ये बात करते हैं कि मैंने शरई अहकाम की तहकीक की है कि और इस नतीजे तक पहुंचा हूं कि महज इश्क से इनकार करने वाला ही काफिर और आतिश परस्त है। ज़रस्मो राहे शरीयत न करदाम तहकीक जुज़ी के मुनकरे इश्कस्त काफिर ज़िंदीक। अब ये काफिर ज़िंदीक कौन है? वो कहते कि मेरे नज़दीक जो इस तारीफ पे पूरा उतरता है वो शख्स है जो इश्क से इनकार करे। अब इश्क क्या है? इकबाल के कलाम में इश्क अपने ख़ास माने रखता है। इश्क से वो मारूफ माने मुराद नहीं है जो आम तौर पे लिए जाते हैं, बल्कि इसमें काम की लगन है और सफ़र मुसलसल है, आगे से आगे बढ़ने की तगोदौ है जो इंसान करता रहता है और फिर इश्क की वो मनाजिल तय करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। खुदाए बुजुर्गो बरतर मुसाफिराने हरम को इस तौफीक से नवाजे कि वो आदम खाकी के मकाम तक रसाई हासिल कर ले। चुनाचे ये भी एक दुआया अंदाज है कि वो तौफीक उसे अता हो कि वो अपना मकाम पहचाने, अपनी खुदी पहचाने, और इसके लिए वो तगोदौ जो करनी चाहिए वो उससे उस पे आमादा करते हैं। ये शेर मिसाल के तौर पे देखिए कि मैं रास्ते के बारे में इस्तिफसार नहीं करता बल्कि साथी तलाश करता हूँ, क्योंकि दानिशमंदों ने क्या खूब कहा है कि पहले रफीक बाद में तरीक, यानी रफीक और तरीक। अच्छे सफर के लिए अच्छा साथी होना भी और उसकी तलाश भी बहुत जरूरी है। चुनाचे इकबाल ने इस पे बड़ा जोर दिया है कि मनस तरीक न पुरसम रफीक मी जोयम, कि मैं अपने साथी और ऐसा साथी जो बाज़ौक़ हो, जो इल्मी लगन का हामिल हो और मेरी तरह एक मुतहर्रक और फाल ज़हन रखता हो और मेरे साथ फिक्री हम-आहंगी के साथ आगे बढ़ने के लिए वो तैयार दिखाई दे कि गुफ्तान दोस्ती रफ़ीको बाज़ तरीक, कि मैं रफ़ीक और तरीक को साथ साथ रखता हूँ। यूरोप के फलसफी अपनी कोर ज़ौक़ी की तलाफी कुछ इस तरह करते हैं कि शराब को सुर्ख जाम में उंडेल कर उसकी रंगत को बढ़ावा देते हैं। अब ये शेर देखिए कि वो इल्म दानिश जो दिल की तस्दीक से महरूम हो, उससे जहालत 1000 गुना बेहतर है। वो इल्म दानिश जो दिल की तस्दीक से महरूम हो, जहालत उससे 1000 गुना बेहतर है। 1000 बार न कोतर मताए बेबसरी, जदानिशे
کہ دل پورا نمی کنت تصدیق. اب یہ ایک اور پہلو ہے ان کی ذات کا. تو میں ایک اور آپ کی اس پہ بات کرتے ہوئے وہ سوالات بھی اٹھاتے ہیں اس حصے میں کہ تو کیستی تو کجائی کے آسمان کبود, ہزار چشم براہ تو آج ستارہ کشود. تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے کہ نیل گوں آسمان تیرے دیدار, یعنی استقبال کے لیے ستاروں کی شکل میں ہزاروں آنکھیں وا کیے محو انتظار. تو وہ ایک طرح سے گویا بلند فکری کی بات کرتے ہیں. اور اس کو مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ اقبال کی ایک نظم ہے فوارہ, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ آبجو کی روانی, یہ ہم کناری خاک, میری نگاہ میں ناقوب ہے یہ نظارہ, ادھر نہ دیکھ ادھر دیکھ اے جوان عزیز, کہ زور دروں سے بلند ہوا ہے فوارہ. گویا اقبال زور دروں کی بات کرتے ہیں اور مسلسل عمل کی طرف راغب کرتے ہیں نوجوانوں کو, تمام دنیا کے انسانوں کو, اور ان کا بالعموم جو مخاطب ہے وہ نوجوان ہے. سو نوجوانوں کے پردے میں کبھی اپنے بیٹے جاوید کے نام کو اس کا سہارا لے کر وہ کل انسانیت کو مخاطب کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انسان اپنے باہمی مناقشات کو بلا کر فروعی اختلافات کو دور کر کے ایک اس طرح آگے بڑھے کہ جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد حاصل ہو سکے. میں بار دیگر محترم ڈاکٹر کمال اختر صاحب اور بزم اصحاب قلم بدایوں کا شکر گزار ہوں. انہوں نے آج اس اہم سیمینار میں مجھے گفتگو کا موقع دیا اور اہم مشاہیر کی گفتگو سے کچھ مجھے سیکھنے کا موقع ملا. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد صاحب جو فیصل آباد سے اپنی بات رکھ رہے تھے. انہوں نے علامہ اقبال کی مایہ ناز تصنیف زبور عظم پر گفتگو کی اور اس میں شامل اس ابتدائی نظم کا مرکزی خیال انہوں نے بتایا, جن سے علامہ اقبال کے نظریات و خیالات کی نشاندہی ہو رہی تھی. یہ پتہ سب نے واضح کر دیا ہے کہ علامہ اقبال کا شاعری ایک پیغام تھی, قوم کے لیے, پوری انسانیت کے لیے پیغام تھی. وہ سب کو ایک مسلسل عمل و فہم کی تعلیم دیتے تھے, مسلسل سفر کی تعلیم دیتے تھے. اور اسی طرح کا بے شمار اشعار ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں, قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر چمن اور بھی ہیں, آشیاں اور بھی ہیں. ان اشعار کے ساتھ اب میں جو ہے پروفیسر کیا نام ہے ان کا, سعید صاحب تھے بھی, کہاں گئے نظر نہیں آ رہے. کمال صاحب اگر یہ سلسلہ اور ابھی چل رہا ہو تو مجھے اجازت دے دیجیے, میں گفتگو کر کے جی سر, بس اب یہ صدر صاحب کا ہی آپ کا ہی بس آنے والا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. نظر رہتے اب آج کا پروگرام لمبا ہو رہا ہے, یہیں پر اختتام کرتے ہوئے ہم صدر محترم سے ملتمس ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی بات رکھیں اور کلیدی خطبہ پیش کریں اور صدارتی تقریر کریں. کمال اختر صاحب بہت اچھا پروگرام چل رہا تھا اور میں چونکہ موسم کی وجہ سے طبیعت بہتر نہیں ہے تو کنٹینیو بیٹھنا ہے میرے لیے وہ ہو رہا تھا. جی بہت اچھا. جو گفتگو زیبی صاحبہ نے شروع کی اور جس کو عاطف نے بہت خوبی سے آگے بڑھایا, پھر مہر الیاس صاحب نے اس کے اوپر چاند لگا دیے, پھر شبیر احمد صاحب اور ممتاز علی صاحب نے جس طرح سے ان چیزوں کو پیش کیا ہے, واقعی آج کا یہ پروگرام بہت اہم پروگرام ہے, یادگار پروگرام ہے. آخر اور یہ ایک پوائنٹ بھی اٹھایا عاطف صاحب نے, بہت اچھا لگا کہ عالمی سطح پر ہم یوم اردو کیوں مناتے ہیں. علامہ اقبال کی پیدائش ہے تو ہم نے علامہ اقبال کی پیدائش منائے,
وہ جشن منائے، لیکن جب ہم اردو کے ساتھ مناتے ہیں اور پھر بہت اچھی اس پر ماہر الیاس صاحب نے جو سیالکوٹ کے ہیں گفتگو بھی کی ان کی پیدائش کے تعلق سے، تو 9 نومبر یعنی نومبر کا مہینہ اردو کے دانشوروں، ادیبوں اور فنکاروں کا ہے. جتنی بڑی تعداد میں اس ماہ میں دانشور پیدا ہوئے اور سب نے، یہ بہت میں اس سے کہہ رہا ہوں، سب نے علامہ اقبال قابلیت، علمیت اور لیاقت کو تسلیم کیا ہے. چاہے وہ ابوالکلام آزاد ہوں، اسماعیل میرٹھی ہوں جو سب اسی ماہ پہ پیدا ہوئے، اکبر الہ آبادی ہوں، سید سلیمان ندوی ہوں، سجاد ظہیر ہوں، عزیز احمد ہوں، نیر مسعود ہوں، غلام عباس ہوں، احمد ندیم قاسمی ہوں، کرش چندر ہوں، پروین شاکر ہوں، بانو قدسیاں ہوں، علی سردار جعفری وغیرہ. اس طرح کی ابھی لسٹ میں 22 نام اور شامل ہیں، اور سب نے اعتراف کیا ہے علامہ اقبال کا. علامہ اقبال کا جو دور ہے جہاں سے ماہر الیاس صاحب نے شروع کیا تھا سیالکوٹ سے، جب وہ بچپن سے ہی آ رہے ہیں اور بچپن سے ہی تو ان کے سامنے جو زندگی ہے، جس طرح سے اپنے معاصر میں جو ان کے معاصرین ہیں ان میں خاص طور سے 2 نام ہندوستان میں 2 نام اہمیت کے حامل ہیں. ایسے بہت سے نام ہیں، ایک ٹیگور کا اور ایک شیو برت لال ورمن کا. شیو برت لال ورمن نے درجنوں، بلا مبالغہ درجنوں ناول لکھے اردو میں پہلی بار، اور سینکڑوں افسانے لکھے. فنی اعتبار سے ہم انہیں بے حد کمزور کہتے ہیں، لیکن جو انہوں نے مشن اپنا شروع کیا تھا اس میں وہ کامیاب ہوئے، اور آج ہزاروں لاکھوں ان کے فالوورز ساؤتھ انڈیا میں موجود ہیں اور انہیں پیر و مرشد کا درجہ ملا. سر سید نے اپنے بزرگوں میں جن سے سیکھا اور جن سے پوری تہذیب اور تاریخ اور اسلام اور فلسفے کے تعلق سے، رومی، حافظ، حلاج. ایسا نہیں ٹیگور نے ان کو نہیں پڑھا، لیکن علامہ اقبال کے ساتھ یہ ایک اور خوبی پیدا ہو جاتی ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بقول عاطف سر سید کو بھی پڑھا. سر سید اقبال سے سر سید کا ایک جو رشتہ ہے اس پر روشنی ڈالی. حالانکہ وہ 60 برس سر سید سے چھوٹے تھے اور ان کے پوتے سر راس مسعود کے دوستوں میں تھے، جس کی طرف خوبی سے ابھارا ہے. لیکن شروع سے ہی سیالکوٹ کی یہ سرزمین رہی کہ شروع سے ہی بچپن سے ہی سید میر حسن سیالکوٹی نے جس طرح سے علامہ اقبال کی ذہنی پرورش کی اور وہ محبت، وہ عقیدت وہ ان میں بھر دیا، وہ ڈیولپ کرتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی. عاطف صاحب نے اس طرح بھی اشارہ کیا، عاطف صاحب بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے میں ان سے کہوں گا کہ جس طرح سے وہ سر سید اور رفقائے سر سید پر کام کر رہے ہیں، علامہ اقبال پر بھی اسی طرح سے اسی یکسوئی اور دل جمعی سے کام کریں. سر راس مسعود نے جیسا انہوں نے خود کہا 48 برس کی عمر پائی، لیکن وہ پوائنٹس دیکھیے، چاہے وہ جرمنی ہو، حیدرآباد ہو، علی گڑھ ہو، بھوپال ہو، نواب حمید اللہ ہو، یہاں پر دونوں کا تعلق بہت خوبی سے ابھرتا ہے، یعنی سر راس مسعود اور علامہ اقبال کا. بھوپال میں وہ نواب حمید اللہ کا بے حد احترام کرتے ہیں، دوست کی حیثیت سے، ایک دوست کی طرح، جیسے وہ ای ایم فاسٹر کو اپنا دوست مانتے ہیں ایسے حمید اللہ کو، اور اس لیے بھی مانتے ہیں کہ نواب سلطان جہاں یعنی حمید اللہ کی والدہ کا وہ بے حد احترام کرتے تھے، اور نواب سلطان جہاں بیگم نے بھی ہمیشہ انہیں اپنے بیٹے کی طرح عزیز رکھا اور ان کے بارے میں بہت اچھے کلمات کہے، اور یہ کہتے تھے کہ اگر جس طرح سے میں نے کہا ہے شبلی سے، یا شبلی نے اپنا شاگرد دے دیا سید سلیمان ندوی کی شکل میں، لیکن علامہ اقبال تو ہمارے لیے مجسم ہے. ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے میں
बहुत सी चीजें उन्होंने उभारी हैं। जैसे 2 नज़में बहुत अहम हो जाती है। सैयद की लौहे तुर्बत 1903 में ये मखज़न में पब्लिश हुई, 4 बंद 14 आशा। लेकिन आज भी पूरे हिंदुस्तान में, बाहर का मैं नहीं जानता हूं, बैरून हिंद, हिंदुस्तान में हर सिलेबस में ये नज्म शामिल है। और खुद हमारे यहाँ जो गेट बना है आतिफ साहब, बाब सर सैयद, उसके ऊपर आज भी लिखा हुआ है, सोने वालों को जगा दे, शेर के एजाज से खरमने बातिल जला दे, शोला आवाज से। जो दूसरी नज्म जिसका आपने जिक्र किया है, तलबाए अलीगढ़ कॉलेज के नाम, जो जून 1907 में पब्लिश हुई, इसमें सिर्फ 7 शेर है, छोटी सी नज्म, लेकिन हर शेर फिक्र और फन के एतबार से अलग, एक नया मैसेज, एक नया पैगाम। औरों का है पैगाम और मेरा पैगाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज़े कलाम और है। हमारे एक मुकर्रिर ने बहुत अच्छी बात कही है, हालांकि कहते हुए उन्होंने जिस अंदाज से, जिस मुहज़्ज़ब तरीके से बात कह दी है, शायद मैं उस मुहज़्ज़ब तरीके से उसकी अदायगी नहीं करने पाऊं, क्योंकि हमारे यहाँ अल्लामा इकबाल की फिक्र को और फन को समझने से ज्यादा उन्हें कव्वाली में या अल्लामा बनाने में या रहमतुल्लाह लिखने में हमने ज्यादा वक्त सर्फ कर दिया है। उनका वो जो मैसेज इंसानियत के नाम है, मोहब्बत के नाम है, आलम इस्लाम के नाम है, उसको हम फरामोश करते चले गए। ज़ेबी साहिबा ने एक शेर पढ़ा था, ज़ेबी साहिबा ने भरपूर एक अहाता कर लिया पहले ही अपने बंद में, और वो देखिए कि अंदाज देखिए, शायर तो बड़ा नर्म लहजा इख्तियार करता है, और अल्लामा इकबाल जैसे ये तो तरक्की पसंदों ने भी नहीं इख्तियार किया जो अल्लामा इकबाल कर रहे हैं। उठ, यानी अंदाज देखिए कि वहां मोहब्बत से नहीं कह रहे, प्यार से नहीं कह रहे, और क्या है, तंबी है, तलकीन है, पूरी एक तारीख पर से पुष्ट है। उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है। जैसे पहले वो कहते हैं सोने से बेदार कर रहे हैं, ये कौम सो चुकी है, ख्याल ख्वाब में ही बसी हुई है। यहाँ पर वो झिंझोड़ रहे हैं, और ये भी मशरिक और मगरिब पूरे कायनात को ले रहे हैं। उनके यहाँ तहजीब, तारीख का जो मुताला है, उन्हें वो जानते हैं तमाम तहजीब को, जैसा कि अभी भी आपने फारसी की नज़्म के हवाले से कह दिया कि यूनान, मिस्र और रोम, इनकी तारीख है, इनकी तहजीब है, इनकी सकाफत है कदीम तरीन। लेकिन उनकी सकाफत के साथ हिंदुस्तान की सकाफत है, जिसमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा शामिल है। तभी तो वो कहते हैं यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान एक वसी कैनवस में उनके पास, कि जो तहजीबों का जहां संगम हो रहा है, जहां सकाफत का संगम हो रहा है, जहां तमद्दुन डेवलप हो रही है, जहां गंगा जमनी तहजीब आगे बढ़ रही है, इसलिए वो कह रहे हैं। और जब वो कहते हैं तो उनका अंदाज है कि एक जगह वो किस तरह से झिंझोड़ते हैं, बेदार करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिल वो पाक पास। मर्द मोमिन की जिस तरह से आप लोगों ने डिफिनेशन बयान किया, वाकई अल्लामा इकबाल को कहाँ तक पढ़ा जाए, और ये पढ़ते वक्त एहसास होता है कि हम उनसे कोई सबक नहीं ले रहे। वो चाहते क्या है, पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी जो वक्फ कर दी, क्या उस पर हम आज अमल कर रहे हैं? हम तो कहते हैं कि वो उनके लिए कितना बड़ा कैनवस है, उसे हम महदूद दायरे में नहीं कर सकते हैं। जैसे उर्दू को महदूद दायरे में कर दिया गया,
کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے. جو بھی یہ کہتا ہے اس سے اردو تہذیب کی زبان ہے, اردو ثقافت کی زبان ہے, اردو علم کی زبان ہے, اردو انسانیت کی زبان ہے, اردو محبت کی زبان ہے, دلوں کو جوڑنے کی زبان, نفرت کی نہیں, عداوت کی نہیں, بغض کی نہیں. تبھی علامہ اقبال کہتے ہیں چشتی نے جس زمیں پر پیغام حق سنایا, نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا, تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا, جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. ہر شخص کو اپنا وطن عزیز ہوتا ہے, اور وطن عزیز ہونے کے اسباب ہوتے ہیں. اس کی پرورش, اس کی نشو و نما میں, اس کے ڈیولپمنٹ میں, اس زمین وہ بہت چاہے ممتاز صاحب ملیشیا میں بیٹھے ہوں, کوئی سیالکوٹ میں بیٹھا ہو یا کہیں بھی بیٹھے ہو, آپ کو اپنی جائے پیدائش یقیناً یاد آئے, اور جب جائے پیدائش یاد آتی ہے تو وطن یاد آتا ہے, وطن یاد آتا ہے تو بزرگ یاد آتے ہیں, جب بزرگ یاد آتے ہیں تو ان کی نیکیاں یاد آتی ہیں, برائیاں نہیں. اس لیے وطن سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. اور ورنہ ابھی جیسا کہ آپ لوگوں نے کہا ہے بہت ہے, اگر ہم نے ان کو مذہب سے ہی جوڑ دیا تو خود کہہ چکے ہیں خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا عاشق بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا, خدا کے بندوں سے پیار کرنے کا جو سلیقہ, جو طریقہ علامہ اقبال نے سنایا, بتایا اور دکھایا, وہ کسی کو نہیں. سر سید بھی یہی چاہتے تھے, اس لیے علامہ اقبال انہیں بے پناہ پسند کرتے تھے. اور جس طرح عاطف صاحب نے بتایا جب جب آتے تھے تو وہ رو دیتے تھے, یا جب بھی وہ بھوپال میں رہے اور بھوپال میں جو چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں بھوپال کے, تو انہیں یہی احساس ہوتا تھا کہ یہ یعنی سرراس مسعود, اس کے والد ایسے, اس کے دادا ایسے, اور خاص طور سے اس کے دادا ایسے. تو وہ دادا کس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو قوم کے نام وقف کیا, ملک کو ملت کے نام وقف کر دیا, انسانیت کے نام وقف کر دیا. علامہ اقبال نے بھی اپنے آپ کو, اپنی پوری زندگی کو اسی لیے وقف کر دیا, اپنی شاعری کو وقف کر دیا. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کمال صاحب, یہ واقعی آپ نے کمال کیا ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کو اکٹھا کر دیا کہ جو بہترین پوائنٹ آف انہوں نے رکھا علامہ اقبال کا. اور وہ ایک طرح سے اگر میں یہ کہوں تو علامہ اقبال کی ہی بات پہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ تعصب چھوڑنا تھا دہر کے آئینہ خانے میں, یہ تصویریں ہیں تیری جن کو سمجھا ہے برا تو نے, برا بعد میں دیکھیے, اچھا پہلے دیکھ لیجیے, اچھائی پہلے تلاش کر لیجیے, مثبت پہلو کو پہلے بھی دیکھ لیجیے. اور علامہ اقبال کا ہی ایک ہندی کا شعر, یعنی دیکھیے کہ اردو کا عظیم ترین شاعر کس طرح ایک الفاظ کو اپنے اندر برت رہا ہے اور ان کو کس طرح سے پیش کر رہا ہے. جیسے کہ یہ ہے شکتی بھی شانتی بھی, شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے, دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے. محبت کا پیغام دیا, عشق دمے جبرائیل, عشق دل مصطفیٰ, عشق خدا کا رسول, عشق خدا کا کلام. آپ لوگوں نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان سے زیادہ سہارا لیا, ان میں تلمی کو ایک نیا رنگ و آہنگ دے دیا ہے. اور علامہ اقبال سے زیادہ تعلیمی شاید ہی کسی شاعر نے
इतने भरपूर अंदाज में कि एक शेर पर पीएचडी की डिग्री दी जा सकती है। आ गए, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? तलमी का एक बहुत दूर तक, इसी तरह हम उनकी तलमियात, उनके इस्तिआरात, उनके तशबीहात को अगर लें तो बहुत दूर तक जाएंगे। खुशी मुझे हो रही है कि इस तमाम दायरे को ज़ेबी से लेकर के और कादरी साहब तक सब बखूबी निभाया है, और इसके लिए मैं कमाल अख्तर साहब को कि बहुत अच्छा ये प्रोग्राम हुआ। अल्लाह आपको नजरे बस से बचाए कि आपने इस तरह का इतना कामयाब प्रोग्राम करा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सदर मोहतरम सगीर इब्राहिम साहब का, बहुत सैर हासिल और मुफस्सिल गुफ्तगू की, और अल्लामा इकबाल के ऐसे पहलू और बयान किए जिससे हम लोग आशना ना थे। इसके अलावा उन्होंने शायरी के हवाले से भी ऐसी गुफ्तगू की जिससे कम लोग वाकिफ थे। अल्लामा इकबाल के बारे में उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल का पैगाम इंसान दोस्ती था। उन्होंने प्यार, मोहब्बत, शांति, प्रीत का पैगाम दिया, और पैगाम इनका सिर्फ महदूद नहीं था, इनका पैगाम पूरे आलमी इंसानियत के लिए था। और वो जो भी इंसान बड़ा हुआ है, अजीम हुआ है, उसकी ये खासियत यही है कि जब वो पूरे आलम की बात करता है तभी अजीम बनता है, और यही कोई जब महदूद बात करता है तो वो अजीम नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लामा इकबाल का भी यही पैगाम है कि उन्होंने जो है प्रेम की तालीम दी, प्यार की शिक्षा दी, वो सब जो है उनकी देन है। इसी वजह से वो जो है अजीम शायर, फलसफी और मुफक्किर हैं। क्या शेर अच्छा तलमीहात के हवाले से शर ने बताया कि अल्लामा इकबाल की तलमीहात एक मुनफरिद मुकाम रखती हैं। आग है, औलाद इब्राहिम है, और नमरूद है। क्या प्यारा शेर उन्होंने पेश किया। हम बेहद ममनून हैं कि उन्होंने बहुत कीमती वक्त देकर हमको इस महफिल में हमारी शामिल हुए। हम जो है आखिर में सभी का जो है शुक्रिया अदा करते हैं, खास तौर से प्रोफेसर मुमताज साहब का, प्रोफेसर शब्बीर साहब का, प्रोफेसर महर इलियास साहब का, आतिफ हनीफ साहब का भी बहुत बेहद शुक्रिया है। उन्होंने ही मुझको मोटिवेट किया था कि ये आप महफिल करिए, और वही इसके वो जो है होस्ट भी है। बहुत बहुत मुझे खुशी हो रही है। इंशाल्लाह हम लोग जो है आतिफ साहब के साथ मिलकर ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे, और हम जो है हमारे जो आज हाज़रीन हैं प्रोफेसर शब्बीर और प्रोफेसर महर इलियास जैसे साहब हमें जो है अपना ताउन देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आतिफ हनीफ साहब से कहता हूं कि अल्लामा इकबाल की का जिक्र जो है कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसलिए हम जो है इस महफिल को बर्खास्त या मुलतवी करते हैं और सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आतिफ साहब आए और वो सबका शुक्रिया अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। क्या कहने कमाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। और कमाल भाई, जैसा कि आपने बात पूरी मुकम्मल कर ही दी है, और मैं घड़ी देख रहा था, अच्छा खासा वक्त हो चुका है। और जितने यहाँ स्पीकर्स रहे, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही, और सियालकोट से लेके और फिर लाहौर तक, और बीच में अलीगढ़, भोपाल, हैदराबाद, दिल्ली, तमाम शहरों का जिक्र आया, और जो यहाँ पे मकाले पढ़े गए, जो बात और भी कर दी। पूरा प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड भी हो रहा है, और रात तक जो उसका यूट्यूब लिंक है पूरे का पूरा अपलोड करके वो शेयर कर लेंगे, तो आप लोग अपने जानने वालों में या जो लोग नहीं आ पाए थे उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो इसी बात से बस इस प्रोग्राम को यहीं पे रोकते हैं, और इंशाल्लाह जल्दी ही फिर कोई और दूसरे मौजू पे हम वापस आएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। रिकॉर्डिंग से हटा दीजिए रिकॉर्डिंग।